ہر ایک کو قرآن حفظ کرنا چاہیے، ایک ایک لفظ پر۔ اب آپ سوچئے 10 نیکیاں ملتی، 10 نیکیاں ایک حرف پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، جس بندے نے کہا الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عزت۔ اور اس طرح سے اگر آپ پورا پارا پڑھ لیں، اور اب تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنا آپ کو مطلب مقام حاصل ہوگا کہ اقرا ورق، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا ایک حافظ قرآن کو کہ تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا پڑھنا ختم ہوگا وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ توجہ میری طرف دو۔ اہالیان بھون گاؤں اور قرب و جوار بڑی دور دور سے مجھے خبر ملی، حضرات تشریف لائے، لیکن افسوس رات کا بہت زیادہ حصہ گزر گیا، اور بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن جو بھی بیٹھیں ذرا سکون اور اطمینان سے بیٹھیں تاکہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت پہ رکھ سکوں۔ عزیزان گرامی، تو یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، اور وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں، اور بہت جلد آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا انتظار ہر مومن سال بھر کرتا ہے، اور وہ مہمان، وہ عظیم الشان، شان و بان کے ساتھ جو آنے والا مہمان ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ اس عظیم الشان مہمان کو جلد سے جلد ہمارے اوپر سایہ فگن فرمائے، اور اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے دامن، ہمارے دماغ، ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی تکریم اور اس کی عزت کرنے کی، اس مہمان کی عزت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن کی برکت سے یہ مہمان، یہ جو رمضان ہے نا، یہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے اتنا عظیم ہوا کہ اس کے لمحے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہوا ہے، برکتیں رکھی، نیکیاں رکھی ہوئی، اور روزوں کو اس کے اندر فرض کیا گیا اسی قرآن کی برکت سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اب قرآن اترنے کی وجہ سے یہ مہینہ کیا ہوا؟ سید الشہور کا خطاب پایا، تمام مہینوں کا سردار، جس کے دن میں روزے رکھیں، رات کو قیام اللیل کریں، رات کو تراویح سے اپنی جبینوں کو سجائیں، اپنے سینوں کو قرآن کی تلاوتوں سے منور و مجلہ کریں، جتنا بھی وہ پڑھیں، جتنی توفیق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی شخص قرآن رمضان کے مہینے میں، رمضان میں روزہ رکھے اور قیام اللیل کرے، جتنا توفیق ہو اتنا پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان بہت جلد آنے والا ہے۔ جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہوا، اور جس شب کو اور جس رات کو یہ قرآن اترا وہ رات، اللہ اکبر، پوری سورہ مبارکہ موجود ہے۔ القدر، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتیں آپ کر لیں، 83 برس اور کچھ مہینے ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کو اگر 83 برس ہوتے ہیں، اگر آپ 83 برس اور کچھ مہینے اگر آپ عبادت کریں، اور صرف ایک رات میں یہ مل جائے اگر کسی بندے کو، اور اس ایک رات میں وہ عبادت کر لے، تو 83 برس کی عبادتوں یہ ایک رات کافی ہو جائے گی اس کی۔ اتنا خیر و برکت جس رات نازل ہوا یہ قرآن، اللہ اکبر، وہ لیلۃ القدر، اس کو یہ مقام، اور جو نبی لے کر کے یہ قرآن، جو فرشتہ لے کر آیا وہ سید الملائکہ بن گیا، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین، اور جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سید العرب والعجم، سید المرسلین کا خطاب انہیں عطا فرمایا، اور جس کے لیے یہ قرآن نازل ہوا اللہ نے اسے خیر امت کا ٹائٹل عطا فرمایا۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ تو یہ مہینہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے آج یہ بچے ننھے منھے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے اور جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے، میرا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ یہ پڑھیں گے الف لام میم، انہیں دس نیکیاں ایک ایک حرف پہ جہاں ملیں گی، ان کے ماں باپ کو بھی وہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہی نہیں، جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے ان کو بھی 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی شرف کی بات ہے محترم حضرات، آج بڑے فخر کی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ مدرسہ دارالحدیث سے یہ 13 بچے اللہ اکبر قرآن کریم کی یہ نعمت اور دولت پا کر بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، پگڑیاں دستار باندھے ہوئے۔ مبارکباد ہیں وہ ماں باپ، مبارکباد ہیں وہ ادارے، مبارکباد ہیں وہ مدرسین، قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جو اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں اور اپنے کمائیوں کو اس میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔